ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا غزوہ بنو المصطلق سے واپس آتے وقت، اس کو ہم نے کافی ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس واقعے کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا آپ کہیں غزوات میں سے ایک بہت بڑا غزوہ ہے، وہ ہے دا بیٹل آف خندق، یعنی کہ دا بیٹل آف ٹرینچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کافی سارے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، غزوہ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دا بیٹل آف کنفیڈریٹس بھی اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا غزوہ تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں ہم، اور بہت ہی آپ کہیں کہ بہت ہی آزمائش کا وقت تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے۔ مطلب بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیرت کے بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایسے ہی سرسری طور پر پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کہیں کہ بہت سارے لیسنس چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، یا ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے، اس طریقے سے ہم تک پہنچایا نہیں جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اس غزوے کو جو پہنچانے کا حق ہے اسی حق سے میں آپ تک وہ پہنچا سکوں، اس میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہی ایک گزارش ہے کہ اس کو بہت ہی اٹینٹیولی ہو کر کے سنیں۔ اور کافی لمبا یہ غزوہ تھا، کیونکہ اس غزوے کے بعد ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، بنو قریظہ کا جو ایونٹ تھا، جو کہ ہم کہیں کہ آج کے ماڈرن زمانے میں جس کو بہت ہی زیادہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، یا آپ کہیں کہ ویسے ہی اسلام دشمن جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو ملائن کرنے کے لیے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرنے کے لیے، بھدت دکھانے کے لیے، جو کہ ان کی ہمیشہ ہی کوشش رہتی ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اتنا مطلب آپ کہیں کہ اتنا اسٹرانگلی آتے ہیں اس کے اوپر اپنے آرگیومنٹس لے کر کے، کہ جو آج کے سیکولر لبرل ماحول میں رہنے والے مسلمان ہیں، صرف میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جو سیکولر لبرل لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اسلام سے اتنا ان کا لینا دینا نہیں ہے، بس ہاں نام کے مسلمان ہیں، جانتے ہیں، گھر میں والد والدہ جو ہیں وہ کافی مسلمان اچھے والے مسلمان ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی دین کے بارے میں باتیں بتاتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ایک اٹیچمنٹ ہے ان کا دین کے ساتھ، لیکن اتنا نہیں ہے اسٹرانگ کنیکشن جتنا کہ ہونا چاہیے، نہیں سیرت کو اس طریقے سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آ کر کے ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ اس کا آپ کہیں کہ کوئی بھی جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ہی کویسچن کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیزم کا جو ایک فتنہ ہے بہت بڑا، جس کو آپ کہیں کہ ملحد جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی مطلب خدا میں نہیں مانتے ہیں، خاص طور سے اسلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور سائنس میں یا ریشنلزم میں ان چیزوں میں وہ بلیو کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ان سارے آرگیومنٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کا۔ کب ہوتے ہیں وہ؟ جب سیرت کو اچھے طریقے سے مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے، سیرت کو اچھے سے پڑھا نہیں ہوتا ہے، ان کے گھر والوں نے ان تک نہیں پہنچایا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے خاص طور سے اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے عاشقان رسول ہیں۔ میں کسی سیکٹ کا نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر، کیونکہ سیکٹ کا جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ کہیں کہ ایک طریقے سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو سنتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سبھی کو کہہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑے، ہر جگہ آپ کو ہر سیکٹ میں مل جائیں گے، اور مل کے جائیں گے، ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت نہیں کرتا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے لیے یہ جان کا مطلب کر دیتے، یہ اپنی جان گنوا دیتے، یہ ہم ان کے لیے کر دیتے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ کہنا دیکھیے ایک طریقے سے بہت زیادہ آسان ہے، دو الفاظوں میں کہہ دیا کہ ہاں ہم بھی عاشقان رسول ہیں۔ ایک دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، اس کو منا لیا، سیلیبریٹ کر لیا، اس کو بہت دھوم دھڑاکے سے، غیر شرعی اس کے اندر جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ ساری کر دیں، اور بڑھاتے جا رہے ہیں ہر سال ہر لیول پر لے جا کر۔ خیر ہم اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس ابھی نہیں کرتے، انشاءاللہ جب وہ اس غزوہ کے اندر ہی وہ واقعہ آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام جو سب سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے،
ان کے لیے بھی کتنا آزمائش کا یہ وقت تھا، کتنا آزمائش کا یہ دور تھا، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو ہم آج کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہماری مطلب ان صحابہ اکرام کی محبت سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس جنگ میں صحابہ اکرام کے ساتھ بھی وہ ایک آزمائش کا دور آیا تھا، جس سے آپ کہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی شخص کو ایسا کام کر دے تو ہم جس طریقے کا ہمارے یہاں کا ماحول ہے 2 منٹ نہیں لگائیں گے ان کے اوپر فتویٰ لگانے میں کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ سارے واقعات آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس جنگ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت ہی امپورٹنٹ یہ غزوہ ہے، اور حالانکہ اس طریقے کی لڑائی نہیں ہوئی ہے اس کے اندر جیسے کہ ہم نے احد اور بدر میں دیکھی، لیکن جو آپ کہیں کہ ڈر خوف کا جو یہ ماحول بنا ہوا تھا پورا مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، وہ پورا جو ماحول تھا وہ بہت ہی اپنے آپ میں آپ کہیں کہ ایک حیرت انگیز ماحول تھا پورا، اور اسی کے لیے ہم اس غزوے کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس غزوے کی، اور دوسری امپورٹنس اس کی جو پورا واقعہ ہوا ہے بنو قریظہ کا اس کی وجہ سے۔ تو ان سارے واقعات کو انشاءاللہ ہم اس میں آج کی کلاس میں، یا کوشش ہو سکتا ہے دوسری کلاس میں، اور اگر نہیں ہو پائے تو انشاءاللہ ایک اور نئی اگلی جو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے وہ کب پیش آیا ہے، یعنی کہ ہجری کیلنڈر کو اگر ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو ہم دیکھیں تو وہ کب پیش آیا، اور جیسا کہ میں پہلے ابھی تک کافی بار بتا چکا ہوں کہ جو ڈیٹس ہیں ان کو لے کر کافی زیادہ آپ کہیں کہ اختلاف ملتا ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتنی بھی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، یا پھر آپ دیکھیں گے محدثین نے جو ان کو بیان کی ان کی تاریخیں، ان کے اندر کافی زیادہ فرق ہمیں ملتا ہے، جو کہ آبویس ہے، اس کو کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں شروعاتی کلاسز میں۔ اس میں ہمیں 2 رائے ملتی ہیں کہ یہ غزوہ خندق جو ہے وہ کب ہوا ہے، اور ایک رائے ہمیں ملتی ہے 4 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا ہے یہ غزوہ خندق جو ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایک ایکسپلیسٹ حدیث ہے، ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ اب صحیح بخاری کو کیونکہ کوئی کویسچن بھی نہیں کر سکتا اس کی سند کو لے کر کے، اور اس کی جو متن ہے، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کا وقت تھا، یعنی کہ جنگ احد کا جب وقت تھا تو وہ بھی جنگ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی عمر تھی 14 سال، اور وہ کہتے ہیں کہ جب خندق کا موقع تھا تو میری عمر تھی 15 سال، یعنی کہ 1 سال بعد۔ تو غزوہ احد جو ہوئی تھی وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہے کلیئرلی، اس کی تو ڈیٹ ہمیں ملتی ہے کلیئرلی ہر سیرت کی کتاب میں 3 ہجری میں ہی ہوئی ہے، لیکن جو غزوہ خندق ہے وہ کہتے ہیں کہ 14 سال کا تھا جب میں احد ہوئی، اور جب 15 سال کا میں تھا تب خندق ہوئی۔ تو یہ ایکسپلیسٹ حدیث ہے، ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 14 کے تھے اگر 3 ہجری میں تو 1 سال بعد 15 کے ہو جائیں گے، یعنی 3 سے 4 ہجری۔ تو 4 ہجری شوال کا جو اوپینین ہے وہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی وجہ سے ہی بنا ہے، جس میں ایکسپلیسٹ حدیث انہوں نے بتایا عبداللہ بن عمر نے، اور امام بخاری کا بھی یہی آپ کہیں کہ وہ ہے رائے، اوپینین یہی ہے کہ 4 ہجری شوال میں ہوئی ہے یہ۔ ابن شہاب الزہری ہیں، ابن حزم ہیں، بہت سارے مطلب اس میں آپ کو مل جائیں گے، کافی بڑے بڑے جلیل القدر علماء، امام النووی جو ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے، ان کا بھی یہی اوپینین ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ شوال 4 ہجری میں ہی یہ جو غزوہ ہوا ہے، غزوہ خندق، وہ پیش آیا ہے۔ لیکن جو دوسری رائے ہے، جو دوسرے علماء اکرام ہیں اس کی طرف جو کہتے ہیں کہ 5 ہجری شوال میں یہ جو غزوہ ہے پیش آیا، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرینچ جو ہے، ان کے کہنے کا جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اس میں ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا بنو قریظہ کا جو واقعہ ہوتا ہے، وہ بنو قریظہ کا واقعہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ایکسپلیسٹ ہے۔ اس میں سعد بن معاذ ہیں، ایک جلیل القدر صحابی، اب تک آپ سب لوگ جان چکے ہیں، اگر سیرت ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، کافی بار میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ سعد بن معاذ جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے خاص اس غزوہ خندق کے فوراً بعد، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے شوال 5 ہجری میں۔ تو آپ سوچیے کہ 5 ہجری ایکسپلیسٹ، یہ بھی ہمیں ایک اوپینین ملتا ہے، اور زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں غزوہ احزاب زیادہ تر کیا مطلب یہ اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے پوری امت کا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی ہے، غزوہ خندق کے بعد۔ تو ان لوگوں کا اوپینین اس کی وجہ سے کہ 4 ہجری میں اگر ہوا ہوتا یہ تو 4 ہجری میں تو ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، 5 ہجری میں ہوئی تھی حضرت سعد بن معاذ کی۔ تو اس سیکنڈ اوپینین کو ماننے والے جو کہتے ہیں کہ 5 ہجری شوال میں ہوئی ہے، وہ اس میں زیادہ تر آپ کو بڑے بڑے سیرت کے اسکالرس مل جائیں گے، ابن اسحاق ہیں، ابن اشام ہیں، طبری ہیں، ابن القیم ہیں، اور ہمارا جو سیلڈ نیکٹر ہے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ الرحیق المختوم، اس میں بھی جو شیخ مبارک پوری انہوں نے بھی یہ 5 ہجری ہی لیا ہے، اور ہم بھی اس کو انشاءاللہ یہی اوپینین رکھیں گے کہ یہ 5 ہجری میں ہی پیش آیا ہے یہ جو غزوہ خندق ہے، بیٹل آف ٹرینچ جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، یہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، ریزن بہائنڈ اٹ،
تو ایک ہی چیز مطلب اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایسا نہیں کوئی ایک ریزن ہو، ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا، جو کہ حالانکہ میں زیادہ تر ایونٹس ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے ساری کلاس میں، لیکن ایک بار ریمائنڈر کے طور پر یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ کلیکٹ ہو جائیں آپ کے مائنڈ میں۔ دیکھیے، جو یہود تھے وہ ہمیشہ سے ہی ٹرائی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی، ان کی جو اسٹیٹ تھی اس کو گرانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیونکہ وہ ایک آپ کہیں کہ بڑا سرداریت والا ایک مقام انجوائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی جو آپ کہیں کہ ایک چودراہٹ تھی، جو وہاں پر اپنا دبدبہ دکھایا کرتے تھے مسلمانوں کو، وہ ایک طریقے سے دب گئی۔ اسی بیس پر وہ اپنی چودراہٹ دکھایا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک نبی آنے والا ہے، جا کر مکہ کے اندر وہ وارننگز بھی دیا کرتے تھے لوگوں کو، جس کو ہماری لینگویج میں کہا جاتا ہے تڑی دیا کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ دھمکایا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی تو ہم دب رہے ہیں تمہاری کسی بات کو سننے کے لیے، لیکن تھوڑے ہی وقت بعد ہمارا ایک نبی، ہمارا ایک مسیح آنے والا ہے، اور وہ جب آ جائے گا تو ہم تم سب کے اوپر اپنا رعب جمائیں گے اور پوری دنیا میں ہماری جو ہے وہ ایک طریقے سے کہہ لیے ہمارا ہی آرڈر چلے گا۔ تو یہ ان کے اندر ایک تڑی تھی، چودراہٹ تھی ان کے اندر، لیکن اس چیز کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دبا دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے، حالانکہ رسول اللہ نے زبردستی نہیں دبایا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ ہی ایکسیپٹ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلوری کو، ان کی لیڈرشپ کو ڈینائی کر دیا، ان کی نبوت کو اور یا قرآن کو انہوں نے خود ہی ڈینائی کیا، تو ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نصیب میں یہ ضلالت آئی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ ڈینائی کیا تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں کنسپائر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، تینوں ہی جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے اندر۔ دو کا تو ہم حشر جان چکے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی کہ خاص طور سے جو بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال دیا، ان کی ہی غلطیوں کی وجہ سے۔ ان کو یہاں پر ڈسکس کرنے کا ماحول نہیں ہے، پچھلے ساری کلاسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو قینقاع جو ہیں اور بنو نذیر جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد یہ بنو نذیر جو تھی یہ ایک طرف بیٹھے نہیں، جب باہر نکال بھی دیا گیا ان کو، یہ خیبر میں جا کر کے بس گئے تھے، اس کے بعد بھی یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے، کسی بھی طریقے سے کنسپائر کر کے ان کو۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں، وہ بھڑکانا شروع کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک انسٹیگیشن ہوتا ہے۔ انسٹیگیشن کیسا ہوتا ہے، صرف ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کافی سارے جو قبیلے تھے، قبائل تھے، ان کو جا کر کے یہ بھڑکاتے ہیں، اور انہیں جن کو بھڑکاتے ہیں، جن کو لے کر کے آتے ہیں، تو الگ الگ قبائل آ کر کے جب جڑتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس غزوے کو، یہ جو بیٹل ہوئی ہے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ حزب کہتے ہیں ایک گروپ کو، اور احزاب اس کی جمع ہے، تو ہو گئے کافی سارے گروپس، کنفیڈریٹس جس کو کہا جاتا ہے، بہت سارے قبیلے ہوں، بہت سارے گروپس ہوں، وہ آ کر متحد ہو گئے ہوں کسی چیز پر، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے گروپس تھے جن کے پاس جا کر ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلا جو بڑا قبیلہ تھا وہ تھا قریش کا، کیونکہ قریش سے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، اور اب کیونکہ ایک دو سال ایسا، ایک ڈیڑھ سال ایسا گزر چکا تھا جس میں کوئی قریش کی طرف سے کوئی بڑا اٹیک نہیں ہوا تھا مسلمانوں کی طرف، حالانکہ یہ بیچ میں کوششیں کرتے رہے قریش کے پاس جا کر کے۔ تو اس میں یہ قریش کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے، اور قریش کی کیونکہ اپنے آپ تو آپ کہیں کہ ان کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے وہاں سے، وہ اپنے کچھ کہیں کہ بڑے بڑے کچھ سردار جو ہوتے ہیں بنو نذیر کے، وہ جاتے ہیں وہاں سے، اور حیی ابن اخطب بھی ہوتا ہے جس کے اندر، وہ جاتا ہے، پہنچتا ہے قریش کے پاس، اور قریش کے پاس جا کر کے، کیونکہ دیکھیے قریش جنگ احد میں بہت برے طریقے سے، مطلب ہار تو ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں جاتے جاتے جیت میں ان کی وہ ہار بدلنے والی تھی، لیکن بہت بڑا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں وہ اس جیت سے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایک شخص جس کو اتنی بڑی بدر میں شکست ہوئی ہو اور احد میں بھی لگ بھگ شکست ہونے ہی والی ہو، لیکن ایک دم سے پاسا پلٹ دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، مطلب اس فتح کا جو لگ بھگ فتح ان کو ہو چکی تھی، اس کا بہت بڑا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اسیسنیٹ کر پاتے ہیں، نہ ان کے جو قریبی صحابہ تھے، جانثار صحابہ، ان کو بھی زیادہ تر مطلب اسیسنیٹ نہیں کر پاتے ہیں، یا ان کی دعوت کو ختم نہیں کر پاتے ہیں، اور اس چیز کا افسوس انہیں راستے میں جاتے ہوئے ہوتا ہے، آپس میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہمیں تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں دعوت تھی اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، ان کی اسٹیٹ کو ابھی ڈھا دینا چاہیے تھا، اچھا موقع تھا یہ، واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ بینگ دا گریٹسٹ لیڈر، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گا یہ، کہ رسول اللہ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ اٹیک کر دیں، اس وقت ہماری جو سچویشن ہے کمزور ہے، اور ہمیں کمزور دکھانا نہیں ہے ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک جتھا لیتے ہیں صحابہ اکرام کا، پہنچتے ہیں حمراء الاسد پر، حمراء الاسد پر یہی چیز دیکھنے پہنچتے ہیں، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہیں واپس تو نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرنا، اٹیک کرنا ان کے اوپر، کیونکہ رسول اللہ کو بھی پتہ تھا کہ اس فورس کے ساتھ تو نہیں آئیں گے، اس طاقت کے ساتھ تو نہیں آئیں گے، نقصان تو انہیں بھی بہت زیادہ ہوا ہے، تو وہ آنے کی پلاننگ کرتے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے بتاتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لشکر لے کر کے آئے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں قریش۔ تو اب ڈبل ہیومیلیشن ایک طریقے سے ان کو ہوتا ہے،
اس کے بعد آپ کہیں جو سیکنڈ بدر کا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک بار بدر میں پھر ملیں گے، 1 سال کے بعد ملیں گے، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جتھا لے کر کے پہنچتے ہیں۔ ابو سفیان بھی آتا ہے وہاں پر اپنا جتھا لے کر کے، لیکن پھر بھی وہاں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں بنا جنگ کے ہی، ڈر کر کے کہ کہیں مسلمان ہمیں یہاں پر قتل و غارت، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان آئیں گے تھوڑے نا۔ یہ ساری چیز جو ہے میں پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیلز ان سب کی، اور یہ ان کے لیے ایک آپ کہیں کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے، ان کو ڈبل ہیومیلیشن ہوتا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس جاتے ہیں بنو نذیر، اب یہ جو قریش ہیں کیونکہ اب ان کے دل میں ہے مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، تو ان کو جا کر کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں بنو نذیر کہ آپ آئیے، آپ کیسے بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس کو ختم کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بالکل ختم کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل، اور اپنی جو آپ کہیں کہ آرمی لانا ہوگی آرمی بھی لائیں گے، ویپنز، ہر چیز سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دوسرا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ تھا بنو نذیر، جو ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ اپنے آپ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آرمی لے کر کے آئیں گے۔ ان کے ریزن کیا تھے؟ کیونکہ بنو نذیر بہت پہلے سے کنسپائر کر رہے تھے۔ بنو نذیر کا آپ سمجھ لیں کہ بہت شروعات سے معاہدے توڑنا، انہوں نے معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑتے تھے، صحابہ اکرام کو کبھی کہیں پر مل جایا کرتے تھے، ان کے خلاف بہت بری زبان اپنی استعمال کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ چڑھ کر جو ایک کعب بن الاشرف تھا جس کا پورا واقعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے خلاف بہت غلط شاعری لکھنا شروع کرتا ہے، ایکسپلیسٹ شاعری، تو اس کو اسیسینیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ جوڑ لیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان کیا تھا، معاہدے میں ہیں، اس کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے اسیسینیٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں کہ پتھر گرا دیں گے ان کے اوپر سے، لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ وہی بھیج کر کے بتا دیتا ہے، رسول اللہ چلے جاتے ہیں، نوٹس بھیجتے ہیں ان کو۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے، جانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ شہر بدر ہو جائیں، شہر چھوڑ دیں، لیکن وہ جو ہیں ان کے پاس عبداللہ ابن ابی آ جاتا ہے، منافقوں کا سردار، ان کے ساتھ بھی منافقت کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ تم جانے سے منع کر دو اور میں اپنی فوج لے کر کے آؤں گا، بنو غطفان کو بھی لے کر کے آؤں گا، تم جانے سے منع کر دو، تمہیں کوئی نہیں نکال پائے گا، کیونکہ الائے تھا وہ ان کا۔ وہ اس کی آپ کہیں کہ ڈھکوسلوں میں آ کر، اس کی جھوٹی باتوں میں آ کر کے منع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اگر تم نکال سکتے ہو تو نکال کر کے دکھاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوٹس پیریڈ کا 10 دن کا وقت دیتے ہیں، جب 10 دن کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام کا لشکر لے کر کے جاتے ہیں، گھراؤ کرتے ہیں، پورا واقعہ پوری ڈیٹیل وہ آپ کو مل جائے گی، بنو نذیر کا جو ایکسپلژن تھا اس میں نے بتایا ہے۔ تو یہ ان کو نکالتے ہیں وہاں سے، پھر وہ خیبر میں جا کر کے بس جاتے ہیں، کچھ الگ الگ مطلب بکھر سے جاتے ہیں، وہاں سے ان کے دل میں جو ہے اب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک اینیموسٹی، ایک ان کی دشمنی ہے رسول اللہ کو لے کر کے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو تیسرا بڑا قبیلہ اس کے اندر آتا ہے وہ ہے بنو غطفان کا۔ بنو غطفان کا جو قبیلہ ہے، وہ لوگ، ان کے پیچھے بھی آپ کہیں کہ ان کے یہاں آنے کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا، وہ لوگ بھی کیونکہ لوٹ مار کر کے کافی سارے لوگوں سے جو ایران یا عراق کی طرف سے سیریا کی طرف ہوتا ہوا راستہ جایا کرتا تھا، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر اپنا قبیلہ لے کر کے، اور جو بھی قافلہ نکلا کرتا تھا ان کے ساتھ لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو ہے ایک پلان بھی اٹیک کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو جا کر کے ہم ختم کر دیں گے۔ زمات الجندل کا جو ایکسپیڈیشن ہے، میں نے پچھلی 2-4 کلاسز پہلے ہی کرایا ہوگا، احد کے بعد جو ہے کہ رسول اللہ کو جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اٹیک پلان کر رہے ہیں مدینہ پہ، تو رسول اللہ خود جا کر ان کے اوپر سرپرائز اٹیک کرتے ہیں، وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ الائنس کر کے آتے ہیں کافی سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کے اندر بھی اس وجہ سے اینیموسٹی تھی کہ محمد نے ہمارے یہاں آ کر کے حملہ کیا، وہاں سے بھاگ گئے وہ اپنی جگہ سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قبیلہ تھا بنو اسد۔ بنو اسد جو ہے وہ آپ کہیں کہ میں نے اس کا بھی واقعہ کچھ کلاسز پہلے ہی بتایا تھا، جس میں الرجی اور بر معونہ کا بتایا تھا، جس کلاس میں اسی کلاس میں غالباً لگ بھگ میں نے بتایا ہوگا۔ جو ایکسپیڈیشن تھا ابو سلمہ کا، ابو سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کچھ صحابہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کو یہ خبر ملی تھی کہ جو بنو اسد کا سردار ہے طلیحہ الاسدی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک پلان کر رہا ہے۔ تو سرپرائز اٹیک اس کے اوپر بھی کیا تھا، وہ بھی وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا، ہاتھ نہیں آیا تھا، اور اسی سے لوٹتے وقت ہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کہیں گے اور بھی بہت سارے کافی اس میں قبیلے تھے، لیکن یہ کچھ 4 بڑے بڑے قبیلے تھے، اور جن کے پاس ایک بہت بڑا اینیموسٹی کا ریزن تھا۔ تو یہ بنو نذیر والے جو ہیں سب کے پاس جاتے ہیں، قریش کے پاس جاتے ہیں، غطفان کے پاس جاتے ہیں، اور بنو اسد کے پاس جاتے ہیں، بنو مرہ کے پاس جاتے ہیں، کنانہ کے پاس جاتے ہیں، کافی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قبیلوں کے پاس، ان سے کہتے ہیں، انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جمع کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش سے جب کہتے ہیں غطفان کا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، تو قریش کو بھی ایک اسٹرینتھ لگتی ہے کہ بنو نذیر اور بنو غطفان 2 بڑے قبیلے ہیں، وہ بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم جا کر کے اٹیک کرتے ہیں۔ لگ بھگ 3000 لوگ آتا ہے کہ قریش نے اپنے پاس سے جمع کیے تھے، اور ٹوٹل ملا کر کے 3 یا 4000 آتا ہے، اور باقی جو قبیلے تھے اور سارے قبیلے، بنو نذیر ہو، بنو غطفان ہو، بنو اسد ہو، کنانہ ہو، یہ سارے لوگوں نے 6000 لگ بھگ
لوگ جمع کیے، تو 10,000 لوگوں کا یہ کنفیڈریٹ بن کر کے آیا تھا، ایک قافلہ بن کر کے آیا تھا، اور یہ جو فوجی مہم تھی اس میں 10,000 لوگ شامل تھے، جو ہمیں سیرت کی زیادہ تر روایتوں میں ملتا ہے۔ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ نمبرس آ سکتے ہیں، لیکن رف جو فگر آتی ہے کہ وہ 10,000 کی آتی ہے، کہ 10,000 لوگوں کا ایک جتھا لشکر بنا کر کے، آرمی بنا کر کے یہ لوگ مدینہ کے لیے نکلتے ہیں، کہ ہاں ایک سیٹ جگہ کر لیتے ہیں مکہ کے باہر، کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر جگہ پر ہم ملیں گے، اس جگہ پر جا کر کے سارے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے لے کر کے اپنا قافلہ چلتے ہیں۔ 10,000 کا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ قافلہ ہے۔ اب یہ جو 10,000 کا قافلہ تھا، اس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر جو وہ بناتے ہیں کہ اس کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان نے وہ فتح مکہ پر کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقے سے آپ سمجھیے انڈسپیوٹڈ لیڈر وہی ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کے، اس کے بعد سے انہوں نے اپنا جو لیڈر چنا تھا وہ ابو سفیان کو ہی چنا تھا۔ اور اب چاہے جزیرہ نماء عرب میں اگر دیکھا جائے تو قریش کو ایک اسپیشیلٹی حاصل تھی، ایک آپ کہیں کہ افضلیت ان کو حاصل تھی، تو اسی وجہ سے جتنے اور باقی قبیلے ہوتے ہیں وہ ابو سفیان کو ہی اپنا لیڈر چن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں وہی ہمیں لیڈ کریں۔ اب دیکھیں اس میں یہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے یہ، اور اگر ہم دیکھیں باہر کی سائڈ مدینہ سے باہر دیکھیں تو اتنی بڑی ہلچل ہو رہی ہے، اور اتنے سارے لوگ جو ہیں جمع ہو کر کے اٹیک کرنے والے مدینہ کے اوپر۔ تو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ون آف دا بیسٹ لیڈر، ون آف دا نہیں، ہی واز دا بیسٹ لیڈر۔ تو ایسا لیڈر جو اپنی اسٹیٹ کو اتنے اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی مینیج کر رہا تھا ابھی تک، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی ایک ایونٹ ہونے والا ہے اور ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب بیسٹ پاسبل ٹیکنیکس یوز کر سکتے تھے، جو ذرائع استعمال کر کر کے اس وقت جو ان کے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنی مدینہ اسٹیٹ کے اندر، کیونکہ ان کو پتہ تھا ابھی تک ہم نے ایکسٹرنل تھریٹس کو بالکل نیوٹرلائز نہیں کیا ہے، تو ہم آسانی سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم بالکل آپ کہیں کہ بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ پر آپ کہیں کہ کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے وہ چھوڑ رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے کیونکہ ایک قریش کی طرف سے بہت بڑا خطرہ تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، یہی دیکھنے کے لیے کہ ان کی جو موومنٹس ہیں ان کو ٹریک کیا جائے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی جب یہ سارا معاملہ ہونے والا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ ایسے ایسے ایک مطلب پورا جو بنو نذیر نے ایسے ایسے کیا ہے، اور قریش جو ہیں پورا غطفان کے ساتھ آ کر کے کافی سارے قبیلوں کے ساتھ مل کر کے پلان کر رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ہمیشہ کی طرح جیسے ایک بہترین لیڈر جو ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ڈیسیجن اپنے آپ سے ایک دم نہیں لے لیتا ہے، وہ کنسلٹ کرتا ہے پہلے جو اس کی شورا ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں اس کے معاشرے کے، جو اس کو صلاح بھی دیتے ہیں، اور یہ اسلام میں بتایا بھی گیا ہے امرہم شورا بینہم، کہ آپ اپنے جو امر ہیں، جو آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ ان کو شورا کے ساتھ ڈسکس کریے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیجیے، اس میں ہی خیر ہے، اس میں ہی برکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو ان کی شورا تھی ان سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایسا ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو الگ الگ لوگ، جیسے کہ الگ الگ انسان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی ایک آپ کے لیے فہم ہوتا ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیشنز دینے لگے، الگ الگ آئیڈیاز آ رہے تھے اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت مطمئن سا ایک رزلٹ نہیں مل پا رہا تھا، ایک سجیشن ایسا نہیں مل رہا تھا کہ جس پر ہاں ان کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اسی پر رہنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت زبردست مشورہ آتا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانثار صحابی ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیشن دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی، کیونکہ سرٹن سچویشن ایسی تھی کہ آپ کہیں کہ ایک دم ہی ان کو کوئی فیصلہ لینا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ تیاری کر کر کے جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتے، تو خیر ان کو انسٹنٹ وہ دینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ ہاں، رسول اللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ہوگا، نہیں، بینگ دا بیسٹ لیڈر وہ سنتے ہیں ان کے اس مشورے کو، کہتے ہیں کہ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے۔ تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم، کیونکہ فارس سے بلونگ کرتے ہیں، دیکھیے سلمان الفارسی کی اپنے آپ میں بڑی زبردست ان کی سیرہ ہے، اگر آپ اس کو بھی پڑھیں تو دیکھیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک بیئر منیمم ہے ہمارے لیے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، ان کے بچوں کو، ان کی جنریشنز کو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ کے ساتھ بہترین جنریشن رہی، جو جانثار صحابہ تھے، کمپینین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے رسول اللہ کے اوپر، ان لوگوں کی بھی ہمیں لائف پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے دیکھیے ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کے اندر کوالٹیز دی ہوتی ہیں، خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ جب صحابہ اکرام کی لائف کو پڑھتا ہے نا تو ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، کہ ہاں یار یہ صحابہ ہیں، ان سے اپنی لائف تک کو پورا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے کہ میری بھی تو زندگی ایسے ہی چلتی ہے،
میرے سامنے بھی تو یہی چیلنجز آتے ہیں، میرے اندر بھی تو یہی کوالٹیز ہیں، یہی کمیاں ہیں، کیسے انہوں نے مینیج کیا ان ساری چیز کو، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین بنایا، تو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی لائف کو بھی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سلمان الفارسی کی تو بہت ہی خوبصورت اسٹوری، کس طریقے کا اسٹرگل انہوں نے کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے اور ایمان کے لیے، کتنا انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، کہاں سے فارس سے پہنچے سیریا سے پھر پہنچتے ہیں الگ جگہ پر، وہاں سے پہنچتے ہیں ٹرکی جو آج کا ماڈرن ٹرکی ہے، وہاں سے پھر آتے ہیں مدینہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب انتظار کرتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ کیا ان کا ایمان لانے کا پورا واقعہ ہے بہترین، اور کس طریقے سے ان کی آزادی ہوتی ہے، غلام بن جاتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ اپنی جگہ کا، اپنے ملک کے سردار کا بیٹا تھا، وہ جا کر کس طریقے سے قیدی بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے بیچا جاتا ہے، کس طریقے سے غلام بن کر کے رہتا ہے، صرف اور صرف کس لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آمد میں ان کی۔ تو پوری بہت ہی انسپائرنگ اسٹوری ہے، پوری پڑھنا چاہیے۔ پھر کس طریقے سے آزاد ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پہچان لیتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کرنے کے لیے میرے مالک نے بڑی ایک امپاسبل سی سچویشن رکھ دی ہے میرے آگے کہ 200 کھجور کے پیڑ اس کو چاہیے، اب میں کہاں سے لاؤں گا 200 پیڑ، کیسے کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ بھی، کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم بیج لے کر کے آؤ، 200 بیج لے کر کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا، گڈھے وہ کھودتے ہیں، رسول اللہ اپنے ہاتھ سے ہر ایک اس میں وہ رکھتے ہیں اس کا بیج، تو جا کر کے ان کی دعا کی برکت سے 2 سال کے اندر ہی وہ جو ہے کھجور کے پیڑ آ جاتے ہیں، اور 200 آتے ہیں پورے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، آزادی اپنی خریدتے ہیں۔ بڑا مطلب اسٹرگل سے بھری ہوئی ان کی زندگی ہے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیتے ہیں، اور اس وقت کم سے کم لگ بھگ ان کی ایج جو ہے کافی ایجڈ ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان الفارسی لگ بھگ کہتے ہیں 60-70 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم فارس میں تھے، اور یہ ان کی پہلی جنگ تھی، بدر میں اور احد میں جوائن بھی نہیں کر پائے تھے حضرت سلمان الفارسی، جب بھی بس کچھ ہی وقت پہلے اپنی آزادی لے کر کے آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم فارس میں ہوا کرتے تھے، فارس میں تو وہاں پر ایک پرٹیکولر ٹیکنیک استعمال کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے اس ہی پرٹیکولر سچویشن کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب ہم دیکھیں پوری طریقے سے تیار نہیں ہے، باہر سے کوئی بیرونی خطرہ آ رہا ہے، ایکسٹرنل تھریٹ آ رہا ہے، انیمی آ رہا ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم بہت بڑی بڑی خندقیں کھود دیا کرتے تھے، ٹرنچ بنا دیا کرتے تھے، جیسے نالیاں، بہت چوڑے چوڑے نالے ہوتے ہیں ہمارے، اس طریقے کے ہم ٹرنچ بنا دیا کرتے تھے تاکہ وہ جو ہے اپنے گھوڑوں کو لے کر کے نہیں آ سکیں، ہم پریونٹ کر سکیں، انہیں پیچھے ہی رہیں وہ، پھر کچھ وقت رکتے تھے، چلے جاتے تھے جب ان کو ایکسیس ہی نہیں مل پاتا تھا شہر میں آنے کا اندر کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ان کا بہت پسند آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کو بہت پسند آتا ہے ان کا یہ آئیڈیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم سلمان کا آئیڈیا جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے خندق بناتے ہیں، خندق بنا کر کے ان کو روکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا جو مدینہ کی لوکیشن تھی، جس حساب سے اس کی کنڈیشن تھی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو جنگ احد ہوئی تھی اس میں، اس سے پہلے بھی مدینہ کا اسٹرکچر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اس میں آبی مطلب فگر بھی میں نے دکھائی تھی اس کے اوپر کہ کس طریقے سے تھا وہ اسٹرکچر تھا۔ تو خیر میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جو مکے کی جو آپ کا میپ پہ اگر ہم دیکھیں گے، جو ناردرن سائڈ تھی، جو باہر جانے کا، جدھر جبل الاحد آتا ہے، احد پہاڑی جو ہے، وہ سائڈ جو تھی وہ پوری کھلی ہوئی تھی، وہیں سے ایکسس تھا آنے کا اور جانے کا مین راستے کا۔ باقی جو 2 سائڈیں تھیں اس سائڈ کی، تو مشرق اور مغرب، وہ دونوں پر آپ کہیں کہ والکینک راکس تھے، اور ایسی پہاڑیاں تھیں، چوٹیل پہاڑیاں، کہ جن پر گھوڑوں کو چلانا بہت مشکل تھا، اور آرمی کو تو بھول ہی جائیں، آرمی کو تو کوئی لے کر کے آ ہی نہیں سکتا تھا وہاں سے اتنے بڑے جتھے کو، تو یہ دونوں سے ایکسس ویسے ہی نہیں ہو سکتا تھا، بلاک تھیں پہلے سے ہی۔ اور جو پیچھے کی سائڈ تھی، پیچھے کی سائڈ جو تھے وہ یہودی قبائل موجود تھے، اور ان کے قلعے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے قلعے، وہاں سے بھی کوئی ایکسس نہیں ہو سکتا تھا اتنی آسانی سے، اور وہ کیونکہ عہد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ جب کوئی ایکسٹرنل تھریٹ آئے گا تو وہ مسلمانوں کی ہی مدد کریں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ 3 سائڈس تو سیف ہے، یہ کافی اچھا آئیڈیا ہوگا کہ ہم آگے اگر خندق کھود دیں کہ وہ پریونٹ کر دیں ان کو آنے سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سلمان کا یہ آئیڈیا جو ہے وہ بہت صحیح ہے، اور ہم اسی کے اوپر انیکٹ کریں گے، اور جو عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو لے جا کر بنو حارثہ ہیں، بنو حارثہ کے کچھ، بنو حارثہ والے جو کافی وقت سے وہاں رہ رہے تھے، مسلمانوں کا قبیلہ ہے، انصار کا ہی، تو انہوں نے بھی کچھ ان سے ٹیکنیک سیکھ لی تھی، جو یہودی قبائل ہیں ان سے بھی قلعے بنانے کی ایک ٹیکنیک سیکھ لی تھی، پکے گھر بنانے کی، تو انہوں نے بھی اپنے قلعے ٹائپ کے بنائے تھے، اس میں الفارے ایک ان کے قلعے کا نام تھا، الفارے بنو حارثہ کے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ بچوں کو اور عورتوں کو وہاں پر پروٹیکشن کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہاں پر ان کو وہاں ان کے قلعے میں بھیج دیا جائے۔ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کو اسائن کرتے ہیں، جو پوری لینتھ ہے اس کے بارے میں ایک ایسٹیمیشن ہی ہم لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ، جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ لگ بھگ جو اس کی لمبائی ہے، جو لینتھ ہے پوری جو آگے کی سائڈ تھی اس کو بلاک کرنے کے لیے،
جو وہاں سے ایکسیس تھا صرف باہر کا، میں نے آپ کو بتایا احد پہاڑ کی طرف سے، تو وہ جو لمبائی تھی وہ 2 کلومیٹر لگ بھگ لمبی تھی، اور 10 سے 13 فیٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وائڈ تھی، چوڑی تھی، جو آپ کہیں کہ اگر گھوڑے یا کوئی چیز کود کر کے نہیں آ پائے، فلان کر کے نہیں آ پائے، تو وہ 10 سے 13 فیٹ تک اس میں آتا ہے کہ وہ وائڈ تھی، اور 5 سے 7 فرنٹ ڈیپ تھی، 5 سے 7 فٹ ڈیپ، کہیں ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اتر کر کے آتا ہے تو 5 سے 7 فٹ اس کو اترنے میں بہت تکلیف ہو اور پھر چڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو، اور گھوڑے یا جانور تو آ ہی نہیں پائے، اونٹ جو ہیں، تو یہ ان لوگوں نے اس طریقے سے بنایا تھا، اور سامنے کی طرف آپ کہیں کہ وہ لکڑیاں کچھ بتاتے ہیں کہ لگی ہوئی تھیں نوکیلی دھار کی طرف، کہ کہیں سے بہت تیزی سے آنا چاہے، کودانا چاہے اپنے گھوڑے کو لا کر کے، تو وہ اس کی ڈر کی وجہ سے آ نہیں پائے، اور اندر ایکسیس ان کو نہیں مل پائے، پیدل بھی نہیں آ پائے وہ، اور لگ بھگ اس کو کہتے ہیں بنانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے یا صحابہ اکرام نے مل کر کے بنائی ہے، 10 صحابہ کا ایک گروپ تھا، الگ سارے گروپ بنا دیے تھے، کچھ کچھ حصہ سب کو دے دیا تھا، اور سارے لوگوں نے مل کر کے یہ بنائی ہے۔ پھر بھی اس کو بننے میں الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سے 12 دن کا اس میں وقت لگا ہے، اس کو بننے میں 7 سے 12 دن کا وقت لگتا ہے، اور صحابہ اکرام نے نان سٹاپ اس کے لیے اس کے اندر کام کیا، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی غلام بھی نہیں تھا، سارا کام خود ہی کیا ہے، کسی مزدور کی مدد کے بنا سارے صحابہ اکرام نے خود اتر کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور رسول اللہ نے جیسے کہ مسجد نبوی بننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود مدد کی تھی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے۔ اور اس غزوے میں جو ہم کہیں کہ جو فوڈ شارٹیج تھی، جو کھانے کی جو صحابہ اکرام کے پاس ویسے ہی بہت اسٹرگل کرتے تھے، ابھی تک بہت زیادہ کوئی بحالی نہیں ہوئی تھی، شروعات کا ہی اسٹیج ہے، تو اس وقت اس جنگ کے اندر خاص طور سے فوڈ سپلائز کی شارٹیج کے بارے میں کافی ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، اور اس کو لے کر کے الگ الگ ریزنز دیتے ہیں سارے جو علماء اکرام ہیں، جو الگ الگ ایکسپرٹس ہیں۔ 3 رائے ہمیں مینلی ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ونٹر کا ٹائم تھا، یعنی کہ جاڑوں کا ٹائم تھا، تو اس وقت کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اصلی وہ گرمیوں میں اور برسات کے موسم میں ہوتی ہے، اور اسی کو پھر وہ پورے سال چلاتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ ریزن آتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب کراپ کی گروتھ نہیں تھی یہاں پر، اور دوسرا آتا ہے کہ کیونکہ پریپیئرڈ نہیں تھے اس چیز کے لیے، ابھی تک ایسا تو نہیں سوچا تھا کسی نے کہیں آ کر کوئی گھیرا بندی ہو جائے گی، اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں جا سکتے، کہیں سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اندر ہی رہیں گے، تو یہ بھی دوسرا ریزن بتایا جاتا ہے، اور تیسرا بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت کامرس اور ٹریڈ میں انگیج نہیں تھا، کوئی بھی، کیونکہ باہر نہیں جا سکا، سیریا وہاں سے لے کر کے نہیں آ سکا کیونکہ اتنے دن بند رہی، تو کھانے کی اس میں شارٹیج بہت ہی زیادہ تھی اس وقت جو ہے، تو اس میں ہمیں بہت ساری میریکولس سٹوریز بھی ملتی ہیں، واقعات بھی ملتے ہیں، ایسے معجزانہ واقعات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نبوت پہ صحیح ہونے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب آپ کہیں کہ ان کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، حالانکہ ان معجزات پہ ان نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں بائی پروڈکٹ جو ہوتے ہیں، ایک نبی تو ہیں، ان کے نبی کے ساتھ بہت سارے معجزے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بخاری میں ہمیں ملتی ہے ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو ہوا کرتی تھی بارلے، وہ سوکھی بارلے جو ہوا کرتی تھی صرف، اور اس کو تیل میں ڈال کر کے اس کی جو بھی ایک وہ بنا سکتے تھے ریسیپی، جو بھی اس کی ایک ڈش بنا سکتے تھے وہ بناتے تھے، اور اسی سے اپنا کام چلاتے تھے، کھاتے تھے، حالانکہ کہتے ہیں اس کی خوشبو بھی بہت اچھی نہیں آتی تھی، کوئی عجیب سی اس کی خوشبو ہوا کرتی تھی، لیکن اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ یہ کھایا کرتے تھے اس کو بھی۔ اسی کے علاوہ ہمیں جابر بن عبداللہ کی ایک بہت زبردست حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا جو ٹرینچ ہے وہ کھود رہے تھے، صحابہ اکرام سبھی تھے ان کے ساتھ میں لگے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھاوڑے سے کھود رہے تھے اس کو ٹرینچ کو، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے، اور کافی بڑا پتھر ہے وہ، اور وہ پتھر اسی لیے بانا تھا کیونکہ پیٹ جب ہلکا پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو بہت خالی ہوتا ہے تو کام نہیں کیا جاتا ہے، انہوں نے وزن اس وجہ سے باندھ رکھا ہوگا، ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وزن اس وجہ سے باندھ رکھا ہوگا کہ پیٹ تھوڑا بھاری لگے، جب بھاری ہوگا تو برین تک سگنل پہنچ سکے کہ ہاں پیٹ بھرا ہوا ہے، اور وہ فنکشننگ اس کی حالانکہ اس لیول کی تو نہیں ہوگی جو اصل میں ایک کھانا پیٹ کے اندر ہوگا تو وہ انرجی پرووائڈ کراتا ہے باڈی کو، لیکن صرف اور صرف ایک آپ کہیں کہ ذہن کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ کام کر سکیں اچھے سے، تو صرف انہوں نے یہ کیا تھا، اور کافی سارے صحابہ اکرام کی بھی ہمیں اس میں روایت ملتی ہے کہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیٹ پر پتھر بنا ہوا دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا ہے۔ واقع میں ایسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے صحابہ اکرام، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے رسول اللہ کی خدمت میں لگا دیں، کون سا ایسا کام کر دیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور ہماری زندگی اور آخرت بن جائے، تو وہ تو صحابہ اکرام جانثار صحابہ اکرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جلدی سے ان سے دیکھا نہیں جاتا یہ، اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں،
نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، اور بہت زیادہ بڑی کوئی عمر بھی نہیں تھی ان کی، لگ بھگ ہمیں یاد ہے 20 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی جابر بن عبداللہ کی۔ اور وہ جا کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک ایسی چیز دیکھ کر کے آ رہا ہوں جس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گا۔ بیوی پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک بہت بڑا پتھر بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ہے کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مرد عورتوں کو اپنے وہاں چھوڑ آئے تھے بن الفارے جو قلعہ تھا، اور بچوں کو، اور مرد حضرات سب وہیں آ کر کے، جہاں پر خندق کھود رہی تھی وہیں آ کر کے انہوں نے اپنے ٹینٹ لگا لی، تو وہیں رہ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا مجھے میسر کرانا ہے، اور جو دیکھو گھر میں جو بھی ہو ہمارے پاس تھوڑا کھانا وہ دیکھو نکالو رسول اللہ کے لیے تو ہو ہی جائے گا۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے بہت ایسا ابھی شروعات کی دور ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے صحابہ کرام کو، جو لگژریز ہمارے پاس ہیں ہم دیکھتے ہیں ریئلائز بھی نہیں کر پاتے ہم کہ شاید کوئی بڑے بڑے نوابوں کے یہاں بھی جو ڈش بنتی ہوگی وہ کوئی غریب سے غریب انسان آج کا کھا لیتا ہے وہ، کیونکہ اتنے سارے ریسٹورینٹس ہوٹل وغیرہ کھل گئے ہیں، پھر اتنے سارے ذرائع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، تو انسان کہیں نہ کہیں جا کر کے کھانے کو کھا چکا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا ارلیئر جنریشن ہم کہہ لیں کہ ان کے پاس اتنی آپ لگژریز نہیں تھی، اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کو انجوائے کر سکیں۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ دیکھو تھوڑا سا ہمارے پاس بریڈ ہے وہ مل جائے گی، مطلب روٹی ہوگی تھوڑی سی، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، لیکن وہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو تو ابھی ذبح کرنے کی بھی اس کی عمر نہیں ہوئی ہے ٹھیک سے، اس میں کتنا ہی گوشت نکلے گا، بہت کم گوشت نکلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتہ، اسی کو ذبح کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیٹ بھرے گا، اتنا تو گوشت نکل ہی آئے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ جا کر کے اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور گوشت کو بنا کر کے اپنی بیوی کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو بلا کر کے لاتا ہوں، آپ کھانا تیار کرو جب تک۔ جو ہوتا ہے کھانا بناتی ہیں ان کی بیوی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ کے کان میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کھانے پر دعوت ہے آج میرے یہاں چلیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب میری ہی دعوت ہے یا میں کسی اور کو بھی لا سکتا ہوں اپنے ساتھ؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ لے کر کے آئیں گے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر زیادہ تر رہتے ہیں، ان کو لے آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھ لے آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتے ہیں وہیں جہاں پر خندق کھود رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اہل خندق، یعنی خندق کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت خندق کو کھود رہے ہیں، جابر بن عبداللہ نے تم سب لوگوں کی دعوت کی اور جابر بن عبداللہ کے گھر چلنا ہے کھانا کھانے۔ اب جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ مطلب اب رسول اللہ سے کیسے کہیں گے یا رسول اللہ اتنا نہیں ہے کہ پوری آرمی کو ہو جائے، میں نے تو صرف آپ کے لیے کیا تھا۔ اور جو واقع بات ہے محبت اور ریسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، جاتے ہیں بھاگتے ہوئے بیوی کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک میں نہیں آؤں تب تک اس ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا مت۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بیوی سے اپنی کہ تو بڑا مطلب ایسی سچویشن میں آ گیا کہ میں کیا بتاؤں۔ بیوی پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے لیے انتظام کرا تھا خالی، اور وہاں تو پوری جو ٹرین سے اس تک کی دعوت ہو گئی، جتنے لوگ ہیں وہاں پر جمع وہ لوگ آئیں گے، سر رسول اللہ نے سب کی دعوت دے دی، ہمیں منع بھی نہیں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کی بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ نے ان سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ نے خود ان کو دعوت دی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو کے لیے کہا تھا، خاص طور سے سب کے لیے تو نہیں کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب کو، اہل خندق جتنے لوگ تھے ان کی دعوت کی ہے۔ تو ان کی بیوی کا بھی ایمان دیکھیے کتنا زبردست ایمان ہے، کہتے ہیں کہ پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ہانڈیا میں سے مطلب اس کو چولہے سے مت اتارنا۔ اب وہ لوگ آتے ہیں، اس نریشن میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 10 کر کے سب صحابہ کو اندر بھیجتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گھر نہیں تھا، 10 کر کر ہی آ پاتے ہیں۔ تو 10 کر کے وہ کہتے ہیں لگ بھگ ایسے ہی کوئی 100 بیچ بنے ہوں گے، 1000 لوگوں نے لگ بھگ کہتے ہیں کہ کھانا کھایا اس دن اس میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک چیز یہ رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی جو جس پہ ہنڈیا پک رہی ہوتی چولہے پہ، رسول اللہ وہاں جاتے ہیں، ان کو لے کر کے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دان جو ان کا تھوک ہوتا ہے، سلائیوا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، اس کی برکت سے اور رسول اللہ کی دعا کی برکت سے وہ جو ہے خالی ہی نہیں ہوتی، اور سارے لوگ 10 کر کے آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 1000 لوگوں نے، مطلب نمبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے کافی سارے واقعات ہوئے ہیں، جیسا وضو کرنے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ لوٹے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے تھے، سب لوگوں نے اپنا وضو کیا۔ وہاں پر بھی 1000 کی تعداد نہیں آتی ہے، تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ تھا
کہ رسول اللہ نے اپنا ایک لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا اور اس کو چلایا، اور اس کی دعا کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1000 لوگ کھانا کھا گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی کھایا اور بچ بھی گیا۔ سوچیے کون سا معجزہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک غیر نبی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے یہ معجزہ؟ تو وہ سارے لوگ کھاتے ہیں یہاں سے۔ اب دیکھیے اس میں ایک چیز تھوڑی سی مطلب بہت زیادہ ایک نہیں کھینچنا چاہوں گا میں اس چیز کو، لیکن ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جو معجزے تھے نا، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے۔ بہت ہم دیکھتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، پیر ولی ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بھی ان چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیچر جو ہوتا ہے نا، جو لاز آف نیچر ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبیوں کے لیے ہی بینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی بھی عام انسان کے لیے نہیں کرتا ہے ایسے۔ تو آپ سوچیے کہ ان سے غلط کانسیپٹ بنا لینا، ان سے غلط طریق کو نکال لینا، اپنے ایک آئیڈیاز بنا لینا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سیکنڈ بیسٹ پرسنالٹی ہیں، کسی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوگا ہمارے اہل سنت میں کہ ہاں ابوبکر سے افضل کوئی ہے۔ دوسری پرسنالٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ کیا ان دونوں نے کبھی کچھ اس میں کا واقعات کیے؟ انہوں نے اپنے رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ واقعات کیے کہ ہاں مجھے دعوت کرو، کہیں پر کھانا نہیں ہے، کم ہے، تو اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا یا اس میں کچھ ایسی دعا پڑھ دی جس کی وجہ سے، ہاں پہلے سے ہی انتظام انسان اس حساب سے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو پائے تو دعا تو ویسے بھی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک کر دینا کہ ہاں آپ کے یہاں انتظام ہے، آپ نے دعوت دی ہے 2000 لوگوں کی، آپ نے کھانا بنوایا 2500 3000 لوگوں کا، اس کے بعد بھی آپ اس میں بٹھال کر کے نہیں، پہلے ہمیں یہ کرنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، تب جا کر کے برکت ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر کے ویسے ہی ہر کام کریے، آپ کے انشاءاللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، آپ کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ عزت بچائے گا، کہیں پر بھی آپ کو بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اور اس میں بے عزتی کی کیسی بات کہ آپ نے 2000 لوگوں کا کھانا تھا، 2500 لوگوں کا انتظام کرا آپ نے، اس کے بعد بھی کم پڑ گیا، تو یہ تو لوگوں کی بغیرتی ہے، یہ لوگوں کا آپ کہیں کہ ان کی طرف سے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، جو بن بلائے آتے ہیں ایسی جگہوں پر، ایسی فنکشنز میں جہاں پر انسان نے اپنی حیثیت کے حساب سے اعتبار مان لیجیے انتظام کرو، تو 1000 لوگوں کا کرائے تو وہاں پر 1500 لوگ آ گئے، جو جس کا دل چاہ رہا ہے کسی کو بھی بلا کر کے لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھ، سامنے والے سے جو میزبان ہے اس سے پرمیشن لیے بنا، تو یہ لوگوں کے اندر کمی ہے، ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے، جو انسان ہے اس نے تو اپنا پورا انتظام کیا ہے نا اس چیز کو لے کر کے۔ تو اس ایک پرٹیکولر ایونٹ کو اٹھانا جو کہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ تو صحابہ اکرام نے کبھی اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، نہ تو سلف نے کرنے کی اس کو کوشش کی امیٹیٹ کرنے کی، نہ ان کے بعد آنے والی جنریشن نے، تو ہم خود ساختہ یہ چیزیں جو ہیں کہاں سے بناتے ہیں، کہاں سے لے کر کے آتے ہیں، اور مطلب ہر چیز کے لیے ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، سب کچھ جاننا پڑتا ہے، لیکن اس طریقے کے ایونٹس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ذہن بھی ذرا سے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اتنی آسانی کا دین چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں مل جائے۔ تو خیر ان چیزوں کو کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہی ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو اسلام کا پارٹ ہیں، یا کیا وہ چیزیں جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ لیکن اسی طریقے کا ایک اور جو میریکلس واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ ملتا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اس میں آپ کہیں کہ بیچ میں ایک پتھر، بہت بڑا پتھر ایسا آ گیا تھا کہ جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، صحابہ اکرام سے کافی سب نے کوشش کی، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوا، تو صحابہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ ایک پتھر ایسا آ گیا ہے، سلمان الفارسی خاص طور سے وہاں موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسا پتھر آ گیا ہے جس کو ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے ہمیں سے توڑنے میں، اور وہ بیچ میں ہے بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا لیتے ہیں ان سے، اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو مارتے ہیں اپنی پوری پاور کے ساتھ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مارتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور اللہ اس میں چنگاری سے نکلتی ہے بہت تیز لائٹننگ، اور سلمان الفارسی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے ہیں تو پھر وہی چمک ہوتی ہے اس کے اندر سے، اور رسول اللہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور بالکل ٹھیک اسی طریقے سے تیسری بار وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ تیسری بار رسول اللہ مارتے ہیں، لائٹننگ نکلتی ہے اور اللہ اکبر کہتے ہیں، مسکراتے ہیں رسول اللہ، اور آ کر کے جب بیٹھتے ہیں اپنی جگہ پر واپس تو سلمان الفارسی جو ہیں وہ رسول اللہ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا واقعہ ہوا جب آپ نے وہ پتھر مارا، پہلے تو کسی سے ٹوٹ نہیں رہتا، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر پتھر مارا تو وہ جو ہے اس کے اندر سے ایک چمک نکلی بہت تیزی کے ساتھ، اور آپ مسکرائے اس کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم نے بھی دیکھی تھی وہ چمک، تمہیں دیکھی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ میں نے دیکھی وہ چمک۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار اس کے اوپر
وار کیا، حملہ کیا پتھر کے اوپر، تو 1/3 وہ ٹوٹ گیا، 1/3 ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے چمک نکلتی ہے بہت زیادہ تیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جو میں نے اللہ اکبر کہا تو وہ اس وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا میرے رب نے، اور کہا کہ اس وار کے ساتھ جو سیریا جو شام ہے وہ تم نے فتح کر لیا، ہم نے تمہیں اس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دیں۔ اس جو وہ وار کرنے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھا ہوا، یہاں سے اس وقت بیٹھا ہوا، اس کے جو ریڈ کیسلز ہیں، جو اس کے لال قلعے ہیں سیریا کے اندر، وہ میں یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ معجزانہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیں اور وہ مسلمان اس کو فتح کریں گے، یعنی کہ ایک طریقے سے رومن امپائر سے کیونکہ کنیکٹڈ تھا وہ، تو رومن امپائر کو پوری فتح کریں گے، رومن امپائر کو مسلمان گرائیں گے، اس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دوسرا اس کے اوپر وار کیا تو وہ 1/3 اور ٹوٹ گیا، کرمبل ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کہا، وہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فارس کی اس پتھر کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ فارس کی جو چابیاں ہیں وہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیں، تمہارے حوالے کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بیٹھا ہوا جو مدائن ہے، جو ٹیسیفون جس کو ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں، مدائن کی جو وائٹ کاسلز ہیں، جو سفید محل ہیں، اس کی جو وہ میں یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پورے فارس کی یعنی کہ چابیاں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ دے دی، اور ہمارے ہاتھوں ہی فتح ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی، یعنی کہ رومن امپائر بھی اور پرشین امپائر بھی، دو اس وقت کی سپر پاور جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غلبہ نہیں کر پاتی تھیں، ان کے بارے میں بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی، خوشخبری دے دی۔ اور جو تیسری بار کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کے اوپر وار کیا اور جو پورا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اس میں جو میں نے اللہ اکبر کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو یمن کی جو نیچے ایک بڑا حصہ تھا، آپ کہیں جزیرہ نما عرب کے نیچے بالکل ایکسٹریم اینڈ پر آتا ہے وہ یمن، میپ میں زیادہ تر لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا یمن جو ہے، تو یمن کی بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں چابیاں دے دیں، اور جو صنعاء ہے ایک جگہ ہے وہاں کی صنعاء، اس کے دروازے میں یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ سکتا ہوں، محسوس کر رہا ہوں ان کو۔ تو یہ تین جو تھیں پریڈکشنز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے۔ اب سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کتنے وقت بعد، لگ بھگ 20 سال بعد جا کر کے یہ ساری جگہیں فتح ہوئی، اور اس میں بھی خوبصورتی ہے، سب سے پہلے رومن امپائر کو گرایا، سیریا سب سے پہلے جگہ فتح ہوئی ہے، پھر پرشین امپائر کو گرایا، اور یمن بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو یہ پوری جزیرہ نما عرب کی جو لیڈرشپ تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے مسلمانوں کے لیے۔ معجزہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نبوت کی صداقت کو دیکھیں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے بتا دیا۔ اب دیکھیے اس میں ایک چیز غور و فکر کرنے والی یہ ہے، جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژنری مائنڈ اور صحابہ اکرام کا اس کے اوپر توقل، کہ آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے خواب دکھا رہے تھے ان کو، خواب کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیے کہ کوئی یہ سوچ سکتا تھا، بہت آسان تھا کسی کے لیے سوچنا کہ یار ہم اپنے گھروں، اپنی بیوی بچوں کو کہیں اور جگہ پر چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے گھروں کو ٹوائلٹ تک کو تو ہم جا نہیں سکتے آسان سے سکون سے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کبھی کوئی حملہ آور نہیں ہو جائے، کوئی حملہ کرنے نہیں آ جائے۔ یہاں پر خیمے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کو ہمارے پاس ہے نہیں، پتھر پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور ہمیں خواب دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں وہاں کے کہ تم سیریا فتح کرو گے، تم جو ہو رومن امپائر گراؤ گے، پرشین امپائر گراؤ گے پوری جا کر کے، یمن تم فتح کرو گے۔ یہ سارے مطلب اتنے بڑے بڑے خواب ہمیں کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویژنری تھے۔ دا گریٹسٹ کوالٹی آف اے لیڈر از بینگ اے ویژنری، کہ اگر وہ ویژنری نہیں ہے، اگر اس کے ذہن میں بصیرت نہیں ہے کہ آگے آنے والے زمانے میں وہ کیا کرنے والا ہے، کیا کیا چیزیں کرنے والا ہے، تو وہ گریٹسٹ لیڈر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ جو گریٹسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ اس وقت کی جو موجودہ سچویشنز ہوتی ہیں نا، ان کے حساب سے اپنی ڈیسیجنز نہیں لیتا ہے کبھی بھی، کہ آج یار ایسی سچویشن لگ رہی ہے، مجھے آج حالات ایسے لگ رہے ہیں، آج یہ چیز ایسی ہے، تو میں اس کے حساب سے سچویشنز کے حساب سے ڈیسیجن لوں تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو، کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ جو ایک ویژنری لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اس کے، وہ اپنا ویژن اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے، کیا اس کو کرنا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے کیا کیا وہ اچیو کرے گا، کیا کیا وہ ڈیسیجنس لے گا جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آج بھلے ہی وہ ڈیسیجن دیکھنے میں کچھ اس کو عجیب لگ رہے ہیں لوگوں کو، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، لیکن اس کی نظر جو ہے اپنے ویژن پر ہوتی ہے صرف، اور وہاں پہنچاتا ہے۔ پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل جن کے آپ کہیں کہ ذہانت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جن کا انٹلیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، جو اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے، تو وہ لوگوں کو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ تو ہے بے وقوفی کے کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ تک جا نہیں سکتے، باتیں کر رہے ہیں کہ یہ رومن امپائر کو اٹھائیں گے، پرشین امپائر کو اٹھائیں گے، کیسے کریں گے یہ؟ تو کیسے کرنے والا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہی کہہ رہا ہے، وہی بشارت دے رہا ہے، تو پھر تو آپ کو تو بس اپنی کوشش کرنا ہے صرف اور صرف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھے گا جو کچھ بھی ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے نا۔ جو اس وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز، جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ اور رشیا،
حالانکہ ان دونوں کا اب دبدبہ جس وقت میں یہ جس زمانے میں یہ سیرت ریکارڈ کر رہا ہوں، ہلکے ہلکے دبدبہ دونوں کا کم ہو رہا ہے، لیکن وہ ختم ہوئیں گے تو کوئی اور دوسری سپر پاور آئے گی۔ جو مسلمان ڈرتے ہیں نا، آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر لگا رہتا ہے ہر کسی کو اس سے، امریکہ سے اور رشیا سے، کہ ہم اگر ورلڈ پالیٹکس میں کچھ ایسی بات کرتے ہیں یا کچھ ایسے ڈیسیجنس لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں امریکہ آ کر کے دبا دے، ہمیں رشیا آ کر کے دبا دے، اپنی پالیسیز اس حساب سے بنائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے، 1400 سال پہلے ننگے پاؤں پھرنے والے بدو کہا جاتا تھا ان عربیوں کو، جاہل دماغ جن کو بالکل کہا جاتا تھا، ان پڑھ تھے، بالکل اپنے قبائلی تعصبوں میں گھرے رہتے تھے، ان لوگوں کو کتنا بڑا ویژن دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم رومن امپائر بھی ڈھاؤ گے، تم پرشین امپائر بھی ڈھاؤ گے، اور تم یمن کو بھی فتح کرو گے، پورے جزیرہ نما عرب میں پوری آپ کہیں کہ اوپر تک تمہاری جو ہوگی خلافت ہوگی، پوری تمہارا ہی رول ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویژنری تھے، اور اس کی بھی سب سے بڑی کامیابی، مطلب اس ویژن کی بھی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ویژن دکھایا صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام نے دیکھا یہ ویژن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس ویژن کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے۔ صرف مکہ ہی تو فتح ہوا تھا، جو آپ کہیں کہ مدینہ اور مکہ جو حجاز کا اور نجد کا جو ریجن تھا صرف وہی تو ہوا تھا، خیبر فتح ہوا تھا، سیریا تک تو پہنچے بھی نہیں تھے مسلمان، لیکن کیونکہ یہ ویژن اپنے اندر بھر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیچھے لیڈرز کریٹ کر کے گئے تھے، امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے گئے تھے بیساکھیوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لیڈرز چھوڑ کر کے گئے تھے، چاروں خلفائے راشدین خاص طور سے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، پتہ تھا کہ میرے ویژن کو یہ آگے لے کر کے چلیں گے، تو انہوں نے بھی بخوبی وہ ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے لے کر کے چلے ہیں۔ کیا کیوٹک سچویشن ہو گئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کذاب نبی کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، اسامہ بن زید کی فوج کو باہر روانہ کرنا ہے، وہ لڑنے کے لیے جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمیں لگتا تو ہے کہ بہت پرسکون تھی اور اتنے 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے پھیلنے کا جو مین ریزن تھا وہ ایک سالڈ بیس پرووائڈ کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس وقت اس کی نیووں کو ہلایا جا رہا تھا اس کو کھڑے ہو کر کے انہوں نے روکا تھا، وہ بولڈ ڈیسیجنس لیے تھے جو حضرت عمر بھی کہتے ہیں علماء کرام نہیں لے پاتے، اور اختلاف ملتا ہے ہمیں ان کا اس چیز کو لے کر کے کہ ابوبکر اتنا ہارش مت جائیے، ابھی تو ابوبکر ڈانٹتے ہیں ان کو کہ جاہلیت میں تو تم اتنے زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، اب جب تمہاری خلافت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے، تمہارے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ آ گئی تو تم نرم پڑ رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے عمر؟ کہیں منافقت تو تمہارے دل کے اندر نہیں گھس گئی؟ تو سوچیے کہ اتنے بڑے بڑے بولڈ ڈیسیجنس لینا، یہ سارے ان کے ویژن کو کمپلیٹ کرنا اسی چیز کی طرح لے کر کے جا کر کے، تو یہ ایک خواب دیکھنا، ویژنری لوگ جو ہوتے ہیں وہی خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہی ان خوابوں کو پورا کرتے ہیں، صرف خواب نہیں دیکھے جاتے ہیں، اور یہ خواب جو ہیں وہ ویژن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دکھائے ہوئے خواب ہیں کہ پوری دنیا میں تمہاری جو ہوگی سلطنت ہوگی، کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اسلام داخل نہیں ہوگا، چاہے پھر کسی کو برا لگے یا کچھ لگے، داخل ہو کر کے رہے گا، وہ جائے گا۔ تو اس ویژن کو صحابہ اکرام لے کر کے چلے، اپنے بعد آگے آنے والی جنریشنز کو دی، اور تا قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، یہ ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی رہے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کو واقع میں مانتے ہوں گے کہ ہاں یہ پورا دل سے ایمان رکھتے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے کام بھی کریں گے، اور وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، ہمیشہ آگے رہیں گے، چاہے پھر دکھتا رہے کس زمانے میں کہ کتنے زیادہ مظلوم ہو گئے مسلمان، کتنا مارا کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو ساری پریشانیاں ہوتا رہے، ان کے جو کرنے کا کام ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پریڈکشن تھی، مطلب الحمدللہ انسان کیا کہے کہ جتنا اس کو سوچا جائے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے سوچا جائے، اس کے اوپر کلاسز کافی ساری ہو سکتی ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، کیسے صحابہ نے اس کو کمپریہینڈ کیا، کیسے لے کر کے چلے، اور رسول اللہ کے جانے کے بعد انہوں نے اس چیز کو فلفل کیا، یہ اس کی اصل مطلب کامیاب ہونے کی چیز ہے، نشانی ہے اس کی، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں ہی یہ ساری چیزیں اگر کانکر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی جنریشن جو اسلام کو اور آگے لے کر کے نہیں چلتی، وہ کہتی ہیں کہ وہ تو رسول اللہ کی برکت سے ہوا تھا سب کچھ اتنے کم وقت کے اندر، ہم کیسے کر لیں گے؟ لیکن رسول اللہ کے بعد جانے کے بعد وہ ساری چیزیں فتح ہوئیں تاکہ آگے آنے والی جنریشن کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے۔ اب اسی میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ احزاب جو تھا کنفیڈریشن اس کو کہتے ہیں، مطلب کنفیڈریٹس بہت سارے حزب کا پلورل ہوتا ہے، الگ الگ حزب لے کر کے الگ الگ گروپس آئے تھے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو قریش کا جو گروپ تھا وہ لگ بھگ 3 یا 4 ہزار لوگ تھے اس میں، اور بنو سلیم کے بھی کچھ لوگ آئے تھے، وہ 700 لوگ تھے، فزار کے جو تھے 1000 لوگ تھے، بنو اشیہ کے 400 لوگ تھے، بنو مرہ کے 400 لوگ تھے، الگ الگ لوگ آئے تھے۔ جو نہیں آ سکے جن لوگوں نے، تو انہوں نے اپنی مین پاور پرووائڈ کرائی، کچھ لوگ بھیجے، اور جو لوگ کچھ لوگ بھی نہیں بھیج سکتے تھے تو انہوں نے پیسے سے ہیلپ کی،
اور جو پیسے سے نہیں کر سکتے تو انہوں نے ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کی. تو یہ ساری چیزیں جو جس طریقے سے مدد کر سکتا تھا وہ کری انہوں نے. اور جب وہ آ گئے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو یہاں پر اپنے یہاں ایک ٹرینچ کھود لیے، ایک گڈھا کھود لیا ہے پورا بہت بڑا، اور وہ اس کے پار جا نہیں سکتے، تو انہوں نے وہیں خیمے لگا لیے، باہر رک گئے. وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ٹیریفائنگ ٹائم تھا وہ، اور سورہ احزاب میں آتا بھی ہے وہ کتنا ٹیریفائنگ ٹائم تھا. انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آگے آئے گا جب بھی وہ، اور قرآن کی آیتوں سے انشاءاللہ لاسٹ میں اس کو بتاؤں گا سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں. اب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ٹریچری کا سائن، سب سے پہلا سائن جو آتا ہے، اب ایک تو مسلمان یہاں پر رکے ہوئے ہیں، ان کے اندر خوف زدہ ماحول ہے پورا، کافروں کی جو ہے مشرکین کی آرمی آ گئی ہے پوری، 10,000 کا آرمی کا لشکر ہے، وہ باہر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کسی طریقے سے پینیٹریٹ کر پائیں، اندر آ جائیں. اس میں سب سے پہلا جو سائن آتا ہے ٹریچری کا، وہ آتا ہے بنو قریظہ کی طرف سے. بنو قریظہ کیا کرتے ہیں، بنو قریظہ کو وہ جا کر کے، اب جو یہ بنو نذیر تھے وہ، انہوں نے ان لوگوں کو تو اتنا زیادہ مطلب انسٹیگیٹ کیا ہی، وہ دوسرے پیچھے کے راستے سے پہنچتے ہیں بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہماری مدد کرو، اس وقت قریش جو ہیں وہاں پر بالکل حملہ آور ہیں ان کے پیچھے، ان کو ایکسیس نہیں مل پا رہا ہے، تم ایکسیس دو، پیچھے سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو آج ہی یہاں پر قصہ ختم کر دیں گے، اور محمد کی تم کیوں سن رہے ہو، کیوں اس کے معاہدے میں بنے ہوئے ابھی تک، ہم ان کو یہاں ختم کرتے ہیں. دیکھو یہ میرے ساتھ حیی ابن اخطب آیا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے اپنے ساتھ، کہتا ہے پوری فوج لے کر کے آئے ہیں، ان کے پاس جتنے بھی سردار ہیں وہ میری مان رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، ہم حملہ آور ہوتے ہیں، تم پیچھے سے ایکسیس دو اور ہم ان کو ختم کرتے ہیں. تو سب سے پہلی ٹریچری کا سائن جو تھا، وہ معاہدہ توڑتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور ان کو ایکسیس دینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ایکسیس دیں گے، یہاں سے تمہارے کچھ جو لوگ ہیں نکال دیں گے. اور اس میں بھی وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو الفار جگہ تھی وہاں پر ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے مرد اور عورتیں ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے چیک کرو وہاں پر کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں بخوبی نہیں، اور عورتوں اور مجھ سے بچوں کو اگر قتل کر سکتے ہیں تو وہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کر دو. تو وہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ام سلمہ ہوتی ہیں، حسان بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا ہوتا ہے، اور ان سب لوگوں کو دیکھنے کے لیے. تو وہاں پر جو 2 لوگ آتے ہیں دیکھنے، ام سلمہ کا وہاں پر بہت بڑا رول رہتا ہے، کس طریقے سے وہ ان کے جو ہیں چاقو چھینتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، اور مارنے کے بعد ان کی جو لاش ہے 2 لوگوں کے نیچے پھینک دیتی ہیں، تاکہ جس سے وہ جو ہے گھبرا جائیں، دیکھیں کہ نہیں اوپر آدمی، اس وقت حالانکہ آدمی بہت زیادہ موجود نہیں تھے، الفار جو قبیلہ تھا، قلعہ جو تھا جہاں پر یہ عورتیں، بچوں کی، مسلمانوں کے بچے اور عورتیں رکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ نیچے پھینکتی ہیں اسی وجہ سے، اور بتانے کے لیے کہ ہاں اوپر مرد موجود ہیں اور یہ آنے کی جرت نہ کریں. تو وہاں سے خیر اس وقت تو نہیں آتے ہیں. تو لیکن یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جو بنو قریظہ ہیں ان لوگوں نے ٹریچری کر دی ہے، انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے، عہد توڑ دیا ہے اپنا جو معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کافی وقت تک وہ وہاں پر رکے رہتے ہیں، جتنے بھی کفار ہوتے ہیں، مشرکین مکہ ہوتے ہیں. اب اس میں سے ایک آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بنو غطفان جو تھے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں تھے، ہائیلی موٹیویٹڈ نہیں تھے رکنے کے لیے، اس طریقے کا وہ قبیلہ تھا کہ چوری ڈکیتیوں پر ہی اپنا زیادہ تر گزارا کیا کرتا تھا. جب ان کو دکھتا ہے کوئی ایکسیس ہی نہیں مل پا رہا ہے اندر جانے کا، کافی وقت تک، لگ بھگ مہینے بھر آتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ لوگ وہاں پر رکے رہے تھے. تو وہ آتا ہے کہ جب ان کو ایکسیس نہیں مل پاتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. 2 سے 4 ہزار لوگ ان کے پاس تھے بنو غطفان کے پاس، سیکنڈ لارجسٹ گروپ تھا یہ جو لے کر کے آئے تھے. تو یہ جو ہوتے ہیں ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں مدینہ میں خاموشی سے، چپکے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ قریش جو ہیں ہمیں مطلب 1/3 دینے کے لیے تیار ہیں، ہاف دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جو سال کی ان کی کراپ آتی ہے خیبر سے وہ دینے کے لیے تیار ہیں بنو نذیر کو، اور قریش کے بھی کچھ لوگ دینے کے لیے تیار تھے اپنی پراپرٹی مال میں سے، وہ کافی سارا حصہ. وہ کہتے ہیں لیکن اگر آپ ہمیں صرف 1/3 بھی اگر دے دیں، اپنی جو فصل آتی ہے اس کا 1/3 حصہ بھی دے دیں آپ، رسول اللہ سے کہتے ہیں، تو ہم یہ جو ہے جنگ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہم اس میں کوئی اتنا زیادہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورا بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے، خاص طور سے جو دونوں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ موجود ہوتے ہیں، وہ کیونکہ انصار کے ایک بڑے لیڈرز تھے وہ دونوں، ان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کی طرف سے جو آپ نے ہمیں میٹنگ بلائی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں ان کو اتنا دے دینا چاہیے اور پھر یہ چلے جائیں گے، تو اللہ اکبر، آپ کہیے آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ اپنی پرسنل چوائس پہ ایڈوائس مانگ رہے ہیں ہم سے کہ کیا ہمیں ایسا کریں یا نہ کریں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے، کفاروں کے آگے، مشرکین کے آگے. اور ہم نے پہلے نہیں کیا جاہلیت میں جب ہم تھے، تو اب تو ایمان ہمارے پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ مطلب نواز دیا، ایمان سے نواز دیا ہے، اللہ کی مدد ہمارے پاس، تو ہمیں بالکل بھی گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹرمنٹ ہو جاتے ہیں اس چیز پہ، وہ صرف اور صرف کنسلٹ کرنے کے لیے تھے رسول اللہ، اور رسول اللہ جو ان کے ایمسریز آئے ہوئے تھے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آپ کو رکنا ہے رکیں، لڑنا ہے لڑیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، معاملہ جو بھی ہوگا.
اس کے بعد کافی سارے مطلب محاصرے ہوتے ہیں، یہ جو محاصرہ پورا ہو جاتا ہے، سیج ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دو واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کود کر کے آ جاتے ہیں ادھر اس سائڈ، جنگ بھی ہوتی ہے ان سے، وہ جو انشاءاللہ واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے، اور جتنے بھی اس طریقے کے واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اگلی کلاس میں، کیونکہ کلاس کا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے کلاس میں جو بھی بچے ہوئے واقعات ہیں، خاص طور سے اگر جنگ کی کوئی واقعات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے، اور اس کے بعد اگلی آنے والی کلاس میں ہم بنو قریظہ کا جو پورا واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیسیجن کے پیچھے کا جو ریزن تھا وہ بھی سمجھ سکیں اور ہم اون کر سکیں، اور ہم اس طریقے سے اپنے دین کو نہیں سمجھیں کہ مطلب بڑا برے طریقے سے، جیسے کوئی آزاد شخص ہوتا ہے کہ نہیں ہاں بس ہے تو ہے دین اور ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس سے ہر جگہ بچتے پھرتے ہیں۔ ہم اس کو اون کریں اسٹرانگلی، اور اس میں پراؤڈ فیل کریں اپنے دین کو فالو کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر ہم بہت پراؤڈلی ایکسیپٹ کریں اور مانیں، واقعی میں ہم اپنا لیڈر مانیں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آپ کہیں کہ ایک ایگزامپل مانیں، جو اسوۃ الحسنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انہی کی طرح ان کی چیزوں کو فالو کرنے کی، صحابہ کرام کی طرح فالو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آگے آنے والے کلاسز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں بحیثیت انسان مجھ سے بتانے میں یا آپ کے سننے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی کے لیے اس کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔